بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اسلامی فوج حرکت میں واقعے کے باقی حصے کی، جو اس طرح ہے۔ آج یہودیوں کے بارے میں بھی فیصلہ کر دینا چاہیے، بیکار قیدیوں کا بوجھ اٹھانے سے کیا حاصل۔ بے شک یہودیوں کے بارے میں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنا مناسب سمجھے تو کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا، مشورہ دو کہ یہودیوں کے ساتھ کیا ویوہار کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہودیوں کے سمجھانے اور نصیحت کرنے کے باوجود سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے اور مسلمانوں کو شہید کیا ہے، اس لیے وہ کسی رعایت کے حقدار نہیں۔ حضرت علی نے کہا، چونکہ یہودیوں نے بے وجہ لڑائی مول لے لی ہے، بے وجہ مسلمانوں پر دھاوا بولا ہے، اس لیے وہ سب کے سب قتل کر دیے جائیں۔ حضرت عمر کی یہ رائے تھی۔ یہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، ان کا قتل کر ڈالنا ہی مناسب ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے رائے دی، مجھے بھی افسوس ہے کہ یہودیوں نے بہت غلط کام کیا، لیکن قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مہربان ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو فدیہ دیے بغیر چھوڑ دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی شہرت ہو جائے گی۔ عبداللہ منافق نے کہا، مسلمانوں کو ستانے والے، بے وجہ لڑنے والے اگر بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیے جائیں گے تو اور لوگوں کی ضرورت بڑھ جائے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نڈر اور بے باک ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ستانے لگ جائیں گے، اس لیے میری رائے بھی یہی ہے کہ ان کو قتل کر ڈالا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر ڈالنا تو آسان ہے، پر ایک رسول کی شان کے مطابق کیا یہ ہے کہ وہ تمام قیدیوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالے؟ عبداللہ منافق نے کہا، عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہودیوں کو بلا فدیہ آزاد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، میری منشا یہی ہے۔ عبداللہ کھل گیا، اچھا، تمام قیدی رہا کیے جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن انہیں دیش نکالے کی سزا دی جاتی ہے۔ پھر عبادہ کو خطاب کر کے فرمایا، عبادہ، تم تمام قیدیوں کو اپنی رحاست میں لے کر درہ خیبر تک نکل آؤ، لیکن قیدیوں سے یہ اقرار کرا لو کہ وہ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں گے۔ تمام قیدی بلائے گئے، انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کریں گے اور نہ کسی سازش میں شریک ہوں گے اور نہ ہتھیار اٹھائیں گے۔ اس حلف لینے کے بعد وہ سب عبادہ کی سرکردگی میں دیش نکالا دے دیے گئے۔ چونکہ اب دوپہر ہو گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، جو مسجد کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمان اٹھے اور مکانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد مدینہ کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ نہایت شان و شوکت سے شاندار لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر کچھ دکھی ہوئے۔ آپ نے ترنت مجلس شورا بلائی۔ جب تمام لوگ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، کفار مکہ بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے پوری فوج اور پورے جوش سے آ رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو امن و امان سے نہیں رہنے دیں گے۔ میں لڑائی کو ناپسند کرتا ہوں، لیکن حالات لڑائی پر مجبور کرتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر حفاظتی لڑائی لڑی جائے۔ اگر زیادہ تر رائے میری رائے کے خلاف ہو تو میں اسی پر عمل کروں گا۔ سوچ سمجھ کر کے بتاؤ کہ مناسب کیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے تو کسی مسلمان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن اگر مشورہ طلب کیا گیا ہے تو میری رائے میں مناسب یہ ہے کہ ہم مدینہ سے نکل کر کفار کا مقابلہ کریں۔ میری بھی رائے یہی ہے کہ مدینے سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ حضرت حمزہ نے کہا، مسلمانوں، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ منافق نے کہا، ہرگز ایسا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مناسب ہے کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر مقابلے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عبداللہ کی قاصد کفار مکہ کے پاس گیا تھا اور یہ طے کر کے آیا تھا کہ وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ مسلمان مدینے میں رہ کر مقابلہ کرے اور وہ موقع پا کر رات کے وقت کفار کو مدینہ میں داخل کرا کر سب خون مرنے میں مدد دے گا، اسی لیے اس نے مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی رائے دی۔ میری رائے میں مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا اس وجہ سے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمیں یہودیوں پر اطمینان نہیں ہے۔ حضرت طلحہ نے کہا،
मुमकिन है ये लोग यहूदियों से साजबाज करके मुसलमानों को नुकसान पहुंचा दें। मेरी राय भी यही है कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए। जुबैर बिन अव्वाम ने कहा। चूंकि ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि मदीने से निकलकर बाहर मुकाबला किया जाए, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आज ही लश्कर जुमा की नमाज पढ़कर रवाना होगा। तमाम मुसलमान इस ऐलान को पढ़कर खुश हो गए। सब बड़े शौक से तैयारियां करने लगे। जुमा की नमाज पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिरह पहनकर और हथियारों से लैस होकर तशरीफ़ ले आए। उस वक्त कुछ लोगों को ख्याल आया कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से इख्तिलाफ किया था, इसलिए कहीं गुनाह का काम न हो गया हो। वे परेशान हो उठे। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे गलती हो गई है, हम शर्मिंदा हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाएं तो हम मदीने ही में रहकर मुकाबला करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न यह गलती है न गुनाह का काम, न मदीने में मुकाबला करने का मेरा हुक्म था, लेकिन मैंने रात में ख्वाब देखा था कि मेरी तलवार की थोड़ी धार गिर गई है, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मुसलमानों को नुकसान न पहुँचे। पर जब बड़ी तादाद ने यह तय कर लिया है कि मदीने से बाहर निकलकर ही मुकाबला किया जाए तो यही मुनासिब है। मुसलमान खामोश हो गए। फौज ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार फौज में 1000 नौजवान शरीक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को कूच करने का हुक्म दे दिया। फौज जब आगे बढ़ी और कुबा से कुछ ही आगे पहुंची कि अब्दुल्ला मुनाफिक ने अपने साथियों को बुलंद आवाज से खिताब किया और कहा, मेरे जाबाजों, मुसलमानों पर जोर दिखाने का नशा ऐसा छाया हुआ है कि वे अपने भले बुरे को भी नहीं समझ रहे हैं। मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि वे मदीना ही में रहकर मुकाबला करें, पर उन्होंने मेरी राय न मानी और मदीने से बाहर निकल आए। मुझे मालूम हुआ है कि कुरैश वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उनके मुकाबले में जाना अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना है। मैं किसी तरह भी यह मुनासिब नहीं समझता, इसलिए मैं वापस लौटता हूँ। तुम भी मेरे साथ वापस लौट चलो। वह और उसके 300 साथी इस्लामी फ़ौज से निकलकर वापस लौट गए। अब्दुल्ला मुनाफिक का यह ख्याल था कि उसके वापस लौटने से सब मुसलमान पस्त हिम्मत होकर वापस लौट आएंगे, या सब मुसलमान न लौटेंगे तो 50 जरूर उसका साथ देंगे। लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि एक मुसलमान भी उसके साथ वापस न आया। अब सिर्फ 700 मुसलमान रह गए। यह छोटी सी फौज निहायत जोश और बड़ी शान से मक्के के रास्ते पर रवाना हुई। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे उहद की लड़ाई वाक़िए को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।